یہ طب کے حوالے سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شوگر تھوڑے عرصے سے ہوئی ہے، 6 ماہ ہوئے ہیں، 1 سال ہوا ہے، تو پھر وہ ادویات کے ذریعے کنٹرول ہو جاتی ہے اور پھر لب لبا کام کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اس کی نوعیت کے مطابق ہے اس کا علاج۔ نظر کی کمزوری بھی کئی وجہ سے ہے، میں نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ نوٹ کر لیں، وہ استعمال کریں انشاءاللہ۔ وہ یہ یورک ایسڈ بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایڑی میں درد ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ نہ بھی بڑھیں تو پھر خشکی کی وجہ سے ری پیدا ہو جاتی ہے، وہ عضلات میں، اعصاب میں کھچاؤ پیدا کرتی ہے۔ معدے میں ورم یا سوزش ہو جائے تو پھر گیس بھی بنتی ہے۔ وہی گیس اصل میں یہ جو بال سفید ہوتا ہے، اگر عمر سے پہلے سفید ہو جائیں، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم لائیو جو پروگرام کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے دوسروں تک فائدہ پہنچانا طب کے حوالے سے۔ تو طب کے بارے میں، صحت کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اس کو بتایا جائے گا، کیونکہ صحت ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر صحت ہوگی تو انسان اللہ کا ذکر بھی کر سکے گا۔ تو صحت کا ہر لحاظ سے تندرست ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جس طرح ماہ رمضان کا مہینہ گزرا اور برکتوں والا مہینہ تھا، اس میں وقت پر ہم کھانا کھاتے تھے، وقت پر عبادت کرتے تھے، تو ماہ رمضان میں ہمیں 2 فائدے حاصل ہوئے، روحانی فائدہ اور جسمانی فائدہ۔ تو صحت جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسانی وجود 2 چیزوں سے قائم ہے، روح اور جسم سے۔ تو اس لیے اگر ہم جسمانی صحت کا خیال رکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ روحانی جو ہے طاقت، اس کو بحال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جو روحانی طاقت ہے وہ اصل میں اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو جس طرح روحانی بیماریاں دل سے پھیلتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ تو روحانی بیماریاں جو پھیلتی ہیں وہ دل سے پھیلتی ہیں، اور ان کا علاج بھی دل کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ معدہ سے پھیلتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، کہ جو بیماریاں بھی پھیلتی ہیں معدہ سے پھیلتی ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، المعدۃ حوض البدن، معدہ بدن کا حوض ہے، تمام عروق یعنی شریانیں اسی کی طرف وارد ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست ہو تو وہ تندرستی لے کر واپس جاتے ہیں، اگر معدہ خراب ہو تو وہ بیماریاں لے کر واپس جاتے ہیں۔ تو ان حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جو بیماری بھی پھیلتی ہے وہ معدہ ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور روحانی بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان کا جو مہینہ گزرا، اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول تھا، اور جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھایا کہ اپنے دل کا علاج بھی کیا، اللہ کے ذکر سے دل کا علاج کیا، اور وقت پر کھانا کھا کر، روزہ رکھ کر معدے کا علاج کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو فرمایا روزے کے بارے میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اس لیے میں نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیز 2 حوالوں سے ہے،
کہ دل کا علاج بھی روزہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، تاکہ تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہو جائے، اور وقت پر تم کھانا کھاؤ گے تو تمہارا معدے کا علاج بھی ہو جائے گا۔ تو اگر تم اسی طرح اپنی زندگی کا معمول بنا لو تو تم ہمیشہ کے لیے تندرست رہو گے۔ تو اس لیے ہمیں ان دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم روحانی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، اگر ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر کھانے کو وقت پر کھانا ہوگا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ ایک حصہ کھانے کے لیے معدہ میں اور ایک حصہ پانی کے لیے ہو اور ایک حصہ خالی ہو، تاکہ وہ سانس لینے کے لیے آسانی ہو۔ تو اگر ہم اسی طرح کھانے کی ترتیب بنائیں کہ بھوک رکھ کر کھائیں، تھوڑا کھائیں، وقت پر کھائیں، یا جس طرح اطباء کرام نے بھی کھانے کی ایک ترتیب بتائی ہے کہ کھانا 5 گھنٹوں کے بعد کھایا جائے، تاکہ پہلا کھانا صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے اور وہ جزو بدن بن جائے، جس سے صحت بحال ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح ترتیب رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک کھانا کھائیں گے اور اسی کوئی 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد دوسرا کھانا شروع کر دیں، پھر 1-2 گھنٹے بعد تیسرا کھانا شروع کر دیں، تو اس کو بسیار خوری کہتے ہیں۔ تو بار بار کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، اور ذکر فکر میں اپنی زندگی کو زیادہ صرف کرتے تھے۔ تو آج جس دور کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا جو زندگی کا طریقہ ہے وہ دن بدن ذکر سے دور ہو رہے ہیں، اور کھانا جو ہے وہ بھی بے ترتیب ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اسی وجہ سے روحانی بیماریاں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے، جسمانی بیماریوں کا علاج ہو جائے، تو ہمیں پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہ چیزیں، یہ بیماریاں پھیلیں گی۔ تو جس طرح یہ دل ہے، دل کے تابع سب اعضاء ہیں، آنکھ جو ہے، کان ہے، زبان ہے، اگر دل درست ہے تو پھر آنکھ میں بھی پاکیزگی ہوتی ہے، دل درست ہے تو کان بھی صحیح بات سنتے ہیں، دل پاکیزہ ہے تو زبان بھی صحیح الفاظ بولتی ہے۔ اگر دل کے اندر بیماری ہو، جس طرح قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کچھ دل سخت ہوتے ہیں، کچھ دل ٹیڑھے ہیں، کچھ دل گناہ گار ہیں، کچھ دل زنگ آلود ہیں۔ تو یہ دل کی بیماری ہیں۔ جس طرح دل کی کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت باقی اعضاء کے اوپر نمودار ہوتی ہے۔ اگر دل تندرست ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے، دل ایماندار ہوتا ہے، دل اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے، تو جتنے باقی اعضاء ہیں وہ بھی تندرست ہوتے ہیں۔ پھر آنکھ اچھی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے، پاک چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے، تو اسی طرح کان پھر اچھی باتوں کو سنتے ہیں، بری باتوں کو سننے سے گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح زبان جو ہے پھر سچ بولتی ہے، جھوٹ سے بچتی ہے، غیبت سے بچتی ہے۔ تو دل اگر تندرست ہے تو پھر پوری روحانی جو طاقت ہے وہ جسم میں بحال ہو جاتی ہے۔ دل پاک ہو جائے تو پھر عقل بھی عقل سلیم ہو جاتی ہے، پھر عقل کے اندر بھی پاکیزہ فکر آ جاتی ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا دن بہ دن ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے دن بہ دن خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم معاشرہ کو تندرست دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر کسی اچھا صاحب، ایک منٹ آئے ہیں ہمارے پاس کہ سر میں اگر کوئی چیز مسلسل کھانے سے پیٹ میں درد ہوتی ہے اور بعد میں کیا آ جاتی ہے، متلی ہوتی ہے،
اس کا کوئی علاج بتا دیں کہ کیوں پے آتی ہے، متلی کیوں ہوتی ہے بار بار کچھ چیز کھانے سے، پانی پینے سے؟ جی، اس کا جو ہے نا اصل میں یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معدے میں اگر تیزابیت بڑھ جائے تو پھر معدے کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایچ پیلوری ٹیسٹ کرایا جائے تو وہ پازیٹیو آتا ہے تو اس کو السر کہتے ہیں۔ تو کیونکہ السر کی علامات میں بھی یہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھائی جائے تو قے آ جاتی ہے یا متلی بھی ہوتی ہے، تو پھر اگر معدے میں ورم یا سوزش ہو جائے تو پھر گیس بھی بنتی ہے۔ وہی گیس جب سر کو جاتی ہے تو سر درد پیدا کر دیتی ہے۔ اگر دل کی طرف چلی جائے تو دل کی ہارٹ بیٹ بڑھا دیتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ وہی گیس اگر گوشت میں چلی جائے تو یہ دردیں گوشت کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جوڑوں میں چلی جائے تو گینٹھی آواز جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ مسئلہ معدے کا ہے، معدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ نوٹ کر لیں، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سونف 20 گرام لے لیں، کشنیز 10 گرام، کالی مرچ 5 گرام، استخدوس 10 گرام اور مصری 50 گرام۔ ان سب ادویات کا صفوف بنا لیں، آدھی چمچ صبح کھانے کے بعد اور آدھی چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سر درد بھی۔ جی جزاک اللہ۔ ایک اور دوست نے سوال پوچھا ہے کہ بال سفید ہو جاتے ہیں، بال سفید، وہ کہتا ہے کہ اکثر ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں میں دیکھا جاتا ہے، تو یہ کیا بال سفید آنکھوں کی کمزوری یا دماغ کی کمزوری کی وجہ سے یا ہیپاٹائٹس کی سی کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس کا کوئی بندہ پوچھنا چاہ رہا ہے، جوید اقبال صاحب، جی، اس کا بتا دیں۔ اصل میں یہ جو بال سفید ہوتا ہے اگر عمر سے پہلے سفید ہو جائیں تو یہ دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیلشیم، کیونکہ بالوں کی جو پرورش ہوتی ہے وہ کیلشیم اور فولاد سے ہوتی ہے۔ جب کیلشیم اور فولاد کی کمی ہو جائے تو بال سفید ہو جاتے ہیں اور بال گرنے بھی لگتے ہیں۔ تو اگر عمر کے لحاظ سے ہوئے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھاپے میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر عمر سے پہلے ہو گئے ہیں تو پھر ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے یہ جو ہے تریفلا جو ہے، ہریڑ، بہیڑا، آملہ، یہ 50 گرام لے لیں۔ یہ لیکن ہریڑ جو ہے اس کے اندر یہ گٹھلی ہوتی ہے وہ نکال دیں، اس کا پوست لینا ہے۔ ہریڑ کا پوست 50 گرام، آملہ کا پوست 50 گرام، بہیڑا کا پوست 50 گرام اور مغز بادام 50 گرام۔ ان سب ادویات کا صفوف بنا لیں اور اس میں 2 گنا شہد، اس ادویات جو یہ ہیں ان کے وزن سے 2 گنا شہد ملا کر مجون بنا لیں۔ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ رات کو استعمال کریں، لیکن یہ 3-4 ماہ مسلسل استعمال کرتے رہیں۔ اگر وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی مہربانی حکیم صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارے بھائی ہیں انور ندیم صاحب، انہوں نے آپ کو خوش آمدید بھی کہا ہے، ہم ان کو شکریہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ سرد اور برفانی علاقوں میں نا اکثر، یعنی کہ جو سرد اور برفانی علاقوں والے لوگ ہیں ان کی قوت مدافعت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں، کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے، ان کا مزاج بھی سرد ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، ہاں، کیونکہ یہ وہاں جو سرد علاقے ہوتے ہیں وہ سورج نہیں نکلتا، کیونکہ سورج کی وجہ سے وٹامن ڈی حاصل ہوتی ہے۔ تو جب سورج نہیں نکلتا تو وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر جو موسم کا اثر ہے یہ بھی صحت پر 60% صحت پر موسم کا اثر بھی ہوتا ہے۔ سردی جو اصل میں ہے، سرد موسم، یہ اصل میں خشکی پیدا کرتا ہے۔ جو سردی بڑھتی جاتی ہے اسی لحاظ سے خشکی بھی آگے بڑھتی ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر جب سرد موسم آتا ہے تو لوگوں کے جو ہیں یہ ہونٹ جو ہیں پھٹ جاتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو اصل میں وہ خشکی بڑھ جاتے ہیں۔ خشکی کی وجہ سے یہ اعضاء جو ہیں یہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں تو پھر اس سے کئی گنا زیادہ وہ موسم خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جہاں سردی زیادہ ہو وہاں وہ خشکی بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سردی خشکی کو پیدا کرتی ہے، خشکی آگے گرمی کو پیدا کرتی ہے، گرمی تری کو پیدا کرتی ہے اور تری آگے سردی کو پیدا کرتی ہے۔ تو
اس کے دفاع کے لیے جو ہے وہ نسخہ نوٹ کر لیں. سونف لے لیں 20 گرام، اور مغز بادام 20 گرام، مغز پستہ 20 گرام، اور 5 گرام اس میں کالی مرچ جو ہے وہ شامل کر لیں، اور ان ادویات کا سفوف بنا لیں. آدھی چمچ صبح شام کھانے کے بعد استعمال کریں. انشاءاللہ قوت مدافعت بڑھ جائے گی اور خشکی بھی ختم ہو جائے گی. ہاں اگر وہاں روغن بادام اگر مل جائے تو وہ رات کو دودھ میں آدھی چمچ ڈال کر وہ استعمال کریں تو اس سے مزید زیادہ فائدہ ہوگا. ایک دوست اور نے پوچھا ہے شوگر کے لیے، شوگر یعنی کہ اس کو نارمل کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر وہ انسولین بندہ نہیں لگوا رہا تو اس کے لیے تھوڑا سا بتا دیں. شوگر کی بھی یہ کئی قسمیں ہیں. شوگر ایک تو 40 سال سے اگر پہلے شوگر ہو جائے تو پھر اس میں انسولین کی بہت ضرورت ہوتی ہے، انسولین ضرور استعمال کرنا پڑتی ہے. تو پھر انسولین کی آگے 2 قسمیں ہیں. انجیکشن کے ذریعے انسولین پوری کر سکتے ہیں، یا ادویات کے ذریعے بھی انسولین کی مقدار کو پورا کیا جا سکتا ہے. اگر 40 سال کے بعد شوگر ہو تو پھر لبا کام کچھ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ ادویات کے ذریعے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں دونوں شکلوں میں علاج تو پھر بھی ہو جائے گا، کیونکہ اگر لبا کام مکمل چھوڑ گیا ہے تو پھر ہمیشہ دوائی کھانا پڑے گی، اس کو انسولین ادویات کے ذریعے پوری کر کے کنٹرول کرنا ہوگا. اگر لبا کام کر رہا ہے تو پھر ادویات کے ذریعے پھر وہ مزید اس کو تقویت بھی ہو سکتی ہے اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. شوگر تھوڑے عرصے سے ہوئی ہے، 6 ماہ ہوئے ہیں، 1 سال ہوا ہے، تو پھر وہ ادویات کے ذریعے کنٹرول ہو جاتی ہے اور پھر لبا کام کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو یہ تو اس کی نوعیت کے مطابق ہے، اس کا علاج ہو جائے. اچھا ہمارے دوست جو ہے نا انور ندیم صاحب، انہوں نے ایک سوال اور پوچھا ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ ایڑیاں جو ہے نا ان میں اکثر درد رہتا ہے، نیچے والی ایڑیاں جو پاؤں کی ہے نا اس میں، تو زمین پر رکھنے سے یا فرش پر رکھنے سے نا مشکل سے چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کوئی بتا دیں. جی جی اس کے لیے کوئی اچھا نسخہ یا کوئی تجویز بتا دیں. ان کا سوال پہلے بھی تھا، وہ اور سوال تھا ان کا، وہ تھا خود مدافعت کے لیے. خفت مدافعت. اب یہ ایڑیاں زمین پر رکھنے سے پاؤں میں اصل میں ان کا مزاج جو ہے بھائی ندیم صاحب کا، جو مزاج ہے وہ خشکی میں ہے، اصل میں خشکی غالب ہے. اور یہ جو ایڑی کا مسئلہ یہ بھی بتا رہا ہے، کیونکہ یہ اس کو یہ یورک ایسڈ بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایڑی میں درد ہو جاتا ہے. یورک ایسڈ نہ بھی بڑھیں تو پھر خشکی کی وجہ سے ری پیدا ہو جاتی ہے، وہ عضلات میں اعصاب میں کھچاؤ پیدا کرتی ہے. یہ جو ایڑیوں میں درد ہوتی ہے یہ اصل میں ری والے مزاج میں ہوتی ہے. ری والا مزاج اصل میں وہ خشک مزاج ہوتا ہے. تو طب کا جو طریقہ علاج ہے، اصل میں طب تو چاہتی ہے کہ مزاج کا علاج کیا جائے، علامات کا علاج نہ کیا جائے، کیونکہ ایک مزاج میں کئی علامات پیدا ہو سکتی ہیں. تو جب مزاج چینج ہوگا تو اس میں جتنی علامات پیدا ہو چکی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. تو خشکی کا علاج پھر وہی بات ہے کہ وہ تری سے ہوگا، گرم تر. جتنے بھی یہ سرد علاقے ہیں نا وہاں مزاج اصل میں سرد خشک ہو جاتا ہے. تو سردی خشکی کا علاج جو بھی ضد طریقہ طب کا ہے وہ گرمی تری سے ہوگا. اور گرمی تری کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں گرمی تری پائی جاتی ہے، تو وہ میں کلیہ بتا دیتا ہوں کہ اس سے آٹومیٹک پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں گرم تار ہیں. تو اکثر چیزیں جو میٹھی ہوتی ہیں وہ گرم تار ہوتی ہیں، جس طرح کھجور ہے وہ گرم تار ہے، بادام مغز بادام ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، گرم تار ہے. مغز پستہ ہے وہ گرم تار ہے، اور مغز چلغوزہ ہے وہ گرم تار ہے. سبزی میں اس میں بتا دیں، سبزیوں میں بھی میٹھی چیزیں وہ یہ جو کلیہ اس کلیہ کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں، چل جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں گرم تار ہیں. تو اکثر چیزیں جو میٹھی ہوتی ہیں وہ گرم تار ہوتی ہیں، جس طرح کھجور ہے وہ گرم تار ہے، بادام مغز بادام ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، گرم تار ہے. مغز پستہ ہے وہ گرم تار ہے، اور مغز چلغوزہ ہے وہ گرم تار ہے.
سبزی میں اس میں بتا دیں سبزیوں میں بھی میٹھی چیزیں کلیے کے مطابق سبزیوں کا، فروٹ کا اور ڈرائی فروٹ کا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی گرم ہے. تو پھر ہم سبزیوں کو بھی اسی کے مطابق کھائیں گے، فروٹ بھی اسی کے مطابق استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ یہ غذائی علاج بھی ہو جائے گا. اور پھر کوئی مرکب چیز بھی ہم تجویز کر سکتے ہیں، جس طرح مغزیات ہیں یا کچھ اور ادویات ہیں طب کے اندر، ان کا اکٹھا مرکب صفوف بنا لیں تو انشاءاللہ وہ مزاج ایسا کچھ عرصہ کھانے سے چینج ہو جائے گا اور جتنی علامات ہیں یہ دور ہو جائیں گی. ایک دوست نے سوال پوچھا نظر کا کمزور ہو جانا، نظر کا کمزور ہو جانا اس کی کوئی علاج؟ ہاں، نظر کی کمزوری بھی کئی وجہ سے ہے. نظر معدے کی وجہ سے بھی کمزور ہو جاتی ہے، یا سفید موتیا آ جانے کی وجہ سے بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے. لیکن جو یہ سفید موتیا ہے اصل میں یہ بھی ایک مزاج کے اندر پیدا ہوتا ہے. جو مزاج سردی تری میں چلا جائے یا سردی خشکی میں، اس میں سفید موتیا آ جاتا ہے. تو اس کا علاج پھر ہم گرم خشک چیزوں سے کریں. گرم خشک چیزیں جو درجہ دوم میں ہوتی ہیں ان سے علاج کیا جائے گا. تو اس میں یہ جو سونف ہے یہ بہترین چیز ہے نظر کے لیے. سونف 20 گرام، حلیلہ زرد 20 گرام، اور اجوین دیسی 20 گرام، اور پھر اس میں استخدوس بھی شامل کر سکتے ہیں، یہ اعصاب کو تقویت پہنچاتا ہے. استخدوس 20 گرام، اور اس میں مصری شامل کر لیں 20 گرام، 50 گرام مغز بادام، ان کا صفوف بنا کر آدھی چمچ صبح شام استعمال کریں. انشاءاللہ ایسا نگاہ ٹھیک ہو جائے گی. اور پھر اس میں یہ جو ارک سونف ہے یہ بھی ساتھ ایک قطرہ صبح شام آنکھوں میں ڈالتے رہیں. کسی اور دوست نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، کمنٹس کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ماہ یہ پروگرام کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس ومن ینفع الناس. تو اس لیے ہمیں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام کرنا چاہیے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ طب کے حوالے سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ایک اور دوست نے سوال کیا جلد کے حوالے سے. جلد کو کیا؟ جلد میں یہ لال سے پھوڑے پڑ جانا، جلد میں خارش ہونا شروع ہو جانا، دھپڑ پڑ جاتے ہیں جس طرح. اچھا، دھپڑ. ہاں، یہ جو ہے نا دھپڑ پڑ جانا، چھپاکی اس کو کہتے ہیں، یہ اصل میں الرجی ہو جاتی ہے. یہ گرم خشک چیزوں سے ہوتی ہے. زیادہ گوشت کھانے سے، چائے پینے سے، چٹپٹی غذاؤں کے کھانے سے، پکوڑے سموسے وغیرہ استعمال کرنے سے خون کے اندر غلیظ مادے پیدا ہو جاتے ہیں، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ دھپڑ چھپاکی ہو جاتی ہے. تو اس کا اصل جو علاج ہے وہ خون کو پتلا کیا جائے. خون پتلا کرنے کے لیے یہ جو مصفی خون ادویات ہے وہ استعمال کرنی ہوتی ہے. اس میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے افسنتین ہے 10 گرام، چوریتا 10 گرام، شاترا 10 گرام، کشبہ 10 گرام، سندن سفید 10 گرام، کوڑ 10 گرام، کچور 10 گرام، گلو 10 گرام، نیم کے پتے 10 گرام. ان سب ادویات کو رات کو 1 کلو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو ابالیں. جب آدھا کلو پانی رہ جائے تو پھر اس کو پون کر اس میں 3 پاؤ چینی ڈال دیں اور شربت تیار کر لیں. 3 چمچ شربت اور 1 کپ پانی اس میں ملا کر یہ کھانے کے بعد 2 مرتبہ دن میں استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے خون پتلا ہو جائے، غلیظ مادے صاف ہو جائیں گے، اور پھوڑا، پھنسی، چھپاکی، یہ سب چیزیں جلدی امراض جو ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. تو انشاءاللہ بقیہ پروگرام جو ہے پھر اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے، اور بقیہ جو سوالات ہیں پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا جوابات دیے جائیں گے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے.